بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا۔ عالم صاحب کے پاس اچانک ایک بندہ آیا اور اس بندے نے عالم صاحب سے ایک سوال پوچھا۔ عالم صاحب میں بہت پریشان رہتا ہوں، کچھ ایسا بتا دیں جس سے مال و دولت آنا شروع ہو جائے۔ میں امیر بننا چاہتا ہوں، گھر میں ذمہ داری ہے، اس کو اٹھانا چاہتا ہوں۔ عالم صاحب نے اس بندے کو 5 ایسے کام بتائے جن کو اس بندے نے کر لیا۔ اللہ کے رحم و کرم سے آج اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ آج بھی وہ شخص ہر جمعرات کو عالم صاحب کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ خیر چھوڑو، وہ بات جانے دو۔ آپ بھی اپنے کاروبار یا مال و دولت میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو یہ 5 کام جو شاید ہی آپ کو کوئی بتائے گا، ان 5 رازوں کو آپ کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو اس دنیا کے کوئی بھی طاقت امیر بننے سے نہیں روک سکتی ہے۔ امیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور چھپا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کامیابی کا راز آج کا یہ ویڈیو ہو سکتا ہے۔ یہ 5 چیزیں آپ سن لو، یہ 5 کام آپ ضرور کرو، آپ کا بیڑا پار انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور صرف آپ کو مال و دولت ہی نہیں ملے گی، آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ آپ کی خوبصورت ہو جائے گی۔ حدیثوں سے چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے اوز کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں رزق روک دیا جاتا ہے۔ آپ خود بتائیں، فجر کی نماز کے لیے آپ کب اٹھے تھے؟ آپ میں سے 50% لوگ فجر کی نماز ادا کر پاتے ہوں گے۔ آپ آج کی بات جانیں گے تو روزانہ آپ فجر کی نماز ادا کریں گے۔ ہر گھر میں رزق آنے کا وقت فجر کے وقت کا ہوتا ہے، لیکن اس میں شرطیں ہیں، آپ دھیان سے سن لیجئے۔ آپ کو کرنا یہ ہے، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے، سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جائیں۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ کے گھر میں رزق آتا ہے۔ فجر کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی کہ سورج کی کرنیں نکلنے سے پہلے اس وقت میں رزق کے فرشتے آپ کے گھر آتے ہیں۔ اب اس وقت میں آپ سو رہے ہوں گے تو سوچو آپ کے گھر میں رزق کہاں سے آئے گا۔ اس وقت تک آپ کو اٹھ جانا ہے اور کچھ بھی کر کے اپنے گھر والے تمام لوگوں کو اٹھا دینا ہے۔ گھر کا دروازہ بند ہے تو اس کو کھول دیجئے، فجر کی نماز ادا کیجئے اور اللہ سے رزق اور کاروبار میں برکت کے لیے دعا مانگیے۔ یہ کام آپ کو صبح کو اٹھ کر دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مغرب کی نماز ہوتے ہی ہم لوگ وقت اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ کو مغرب کی نماز ادا کر لینے کے فوراً بعد شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہی پڑھیں جو آپ کو یاد ہو۔ بیچ میں سورہ کوثر یعنی کہ انا اعطیناک کل کوثر فصلی ربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ کو یہ سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں 3 بار درود پاک پڑھیں، درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اسی طریقے سے یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ یہ عمل پورا ہونے کے بعد اپنے رزق، کاروبار، مکان، دولت، ہر چیز میں برکت کے لیے دعا مانگیں۔ یہ 2 کام آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مرنے والے کی دعا اللہ سب سے پہلے قبول فرماتا ہے، یعنی کہ انتقال سے کچھ لمحہ پہلے بندہ جو دعا مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ تک کو قبول عطا فرماتا ہے۔ تو آپ جو بھی دعا اگر مانگو گے نیند سے پہلے یعنی کہ تو اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ اگر بندہ سونے سے پہلے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا ویسے ہی قبول فرماتا ہے جیسے انتقال کے وقت۔ انتقال میں اور نیند میں زیادہ فرق نہیں ہے، نیند چھوٹا انتقال ہے اور موت بڑا انتقال ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے۔ تو آپ کو سونے سے پہلے یعنی کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو اس سے پہلے شروع میں 3 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک وہی پڑھیں جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو۔ اس کے بعد اللہ کا یہ نام پڑھیں 3 بار، یا وہابو یا وہابو یا وہابو 33 مرتبہ پڑھیں۔ آخر میں درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کرنے کے بعد آنکھیں بند کر لیجئے اور دل ہی دل میں اپنے رزق اور کاروبار میں اضافے کے لیے دعا کیجئے، برکت کے لیے دعا کیجئے۔ یعنی مانیے یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں تیر کی طرح کام کرے گا۔ آپ بس روزانہ اس وظیفے کو کرنا اور سو جانا، اسی طریقے سے روزانہ کرتے رہنا، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں مکان یا کہیں بھی برکت چاہتے ہیں تو آپ کے تجارت کی جگہ ہے تو ایک دعا ہے جو آپ کو اپنی تجارت کی جگہ پر بیٹھ کر کرنی ہے۔ تجارت کی جگہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کا مکان بھی ہو سکتا ہے، دکان بھی ہو سکتا ہے، آفس بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
जहाँ चाहें वहाँ बैठकर इस दुआ का विर्द कर सकते हैं। घर में करेंगे तो घर में बरकत होगी, दुकान में करेंगे तो दुकान में बरकत होगी इंशाअल्लाह। ये दुआ हदीस में भी साबित है। समझ लीजिए आपको करना क्या है। सबसे पहले पाक साफ होकर अपने कारोबार की जगह पर जाएं, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ज़मीन पर बैठ जाएं। उसके बाद में शुरू में 3 बार दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक वही पढ़ें जो आपको याद हो। उसके बाद में ये विर्द करना है 3 बार, अल्लाहुम्मा आतेना रिज़्क़न हलालन कसीरा, अल्लाहुम्मा आतेना रिज़्क़न हलालन कसीरा। इसका तर्जुमा, ए अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा रिज़्क़ हलाल अता फरमा। 100 मरतबा पढ़ लेना है। आखिर में 3 बार दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक वही पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा है। अपने कारोबार की जगह पर बैठकर इस अमल को करें। जब तक आप इस अमल को ना करने होंगे तब तक ग्राहक को न चलाएं। इसकी आदत बना लें और मामूल बना लें। आप इस अमल को रोज़ाना करेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे आपके कारोबार में कितनी खैर बरकत हो रही है। इसका आप मामूल बना लें। जब तक आपका ये वजीफा मुकम्मल ना हो तब तक आपको लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ अधूरा है। छोटा सा मुश्किल है, 5 मिनट लगेंगे। आप करके ज़रूर देखना, एक दिन करके देखो। अगर आपको इसके फ़ायदे दिखें तो बाकी के दिन भी कर देना है। तो 5वीं बात यह है कि सदका देना बहुत ज़रूरी होता है। सदका एक ऐसी चीज़ है कि मौत को भी टाल देता है। आप अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें, एक छोटा सा बॉस बना लें अपने कारोबार की जगह पर। उसमें 11 रुपये, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में भाई 11 रुपये तो आप डाल ही सकते हैं। सिर्फ 11 रुपये सदक़े में नाम से डालना शुरू कर दें। आपको जब भी कोई ज़रूरतमंद इंसान दिखे जिसको वाकई में पैसों की ज़रूरत है, जिसके घर में खाने को ना हो, या किसी का भाई या बहन हॉस्पिटल में एडमिट हो जिसको पैसों की ज़रूरत हो, आप उनको ये पैसे दे दें। सदका देने दीजिए और सदका दे दें। आप रोज़ाना सदक़े की नीयत से 11 रुपये निकालना शुरू कर दीजिए। एक ऐसा तरीका है जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर आप रोज़ाना 11 रुपये सदक़े के लिए निकालेंगे तो महीने के 330 रुपये हो गए। 330 रुपये आपको महीने पर किसकी गरीब देना है। अल्लाह को आपकी ये बात हो सकता है इतनी पसंद आए, इतनी पसंद आएगी और घर कारोबार में बरकत होने लगेगी। आप ये 5 काम तो ज़रूर करना। अगर ये 5 काम ना कर पाओ तो गरीब के लिए नाम से रोज़ 11 रुपये निकाल कर रख देना। इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर रोज़ाना 11 रुपये नहीं निकाल सकते हो, जितना आपको अल्लाह दे रहा है उस हिसाब से सदका निकाल दें। हो सकता है ये 5 चीज़ें इससे पहले आपको ना पता हो। अगर इन 5 चीज़ों को पूरा करें इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। आपके घर और कारोबार में भी बहुत ज़्यादा बरकत होगी। न जाने कितने लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते होंगे। आपसे गुजारिश है तमाम मुसलमानों में वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार ज़रूर बने। आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी सदका निकालना शुरू कर दिया तो जाने कितने गरीबों की मदद हो सकती है। हो सकता है आपकी वजह से वीडियो उस तक पहुंचे और वो सदका देना शुरू कर दें। मामूल अल्लाह आपको ये बात पैदाइश पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।